کچھ دیر ہی گزری تھی کہ سپاہیوں کا ایک دستہ حاکم شہر کو گردن میں رسی باندھے ہوئے لے آیا۔ خالد سقفی نے معنی خیز انداز سے ابو یزید کی طرف دیکھا تو جنرل ابو یزید نے حاکم شہر کی گردن سے رسی کھولنے کا حکم دیا۔ جب حاکم شہر کی گردن آزاد ہوئی تو جنرل ابو یزید نے اپنے دونوں ساتھی افسران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ دونوں کے مشورے سے میں چاہتا ہوں کہ حاکم شہر کو قتل نہ کیا جائے، کیونکہ اس نے ہمارے لیے شہر کے دروازے کھولنے کا حکم دیا تھا اور مزاحمت کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ البتہ اس کا رتبہ حاکم شہر سے کم کر کے نائب حاکم شہر کر دیا جائے تاکہ شہر کے معاملات چلتے رہیں۔ ہم اپنے لشکر میں کسی قابل افسر کو شہر کا حاکم مقرر کر دیں گے۔ اس کی تعیناتی کا پروانہ بن قاسم کے دستخط سے جاری کروایا جائے گا۔ دونوں افسران نے جنرل ابو یزید کے فیصلے کی تائید کی۔ جنرل نے ایک عرب جاسوس کی مدد سے جسے سندھی زبان پر دسترس حاصل تھی یہ فیصلہ حاکم دیبل کو سنایا۔ وہ سر جھکا کر خاموش کھڑا رہا۔ اس اہم فیصلے کے بعد مترجم کی مدد سے جنرل ابو یزید نے مہا پجاری کو مخاطب کر کے کہا، یہ خبر مل گئی ہے کہ آپ کا شمار ہمارے دوستوں میں ہے، ذرا آپ ہمیں اپنی عبادت گاہ اندر سے دکھائیں۔ پجاری نے مترجم کی مدد سے کہا، اگر آپ سب جوتے اتار لیں تو اچھا ہے تاکہ ہمارا مندر ناپاک نہ ہو جائے۔ یہ سن کر جنرل ابو یزید نے غصے میں آ کر کہا کہ پجاری کو یہ بتاؤ کہ مجاہدین کے جوتے ناپاک نہیں ہوتے، جو حکم دیا ہے اسے بجا لایا جائے۔ جنرل ابو یزید کے تیور دیکھ کر مہا پجاری کا چہرہ خوف کے مارے زرد ہو گیا۔ پجاری نے حکم ماننے میں ہی عافیت جانی اور تمام افسران کو اپنے ہمراہ مندر کے اندرونی حصے میں لے آیا۔ پجاری نے مندر میں نصب مورتیوں کی بابت تفصیل بتانا شروع کی تو جنرل ابو شام نے جھنجلا کر کہا، ہم نے مکران سے سندھ تک کا سفر بتوں کی داستانیں سننے کے لیے نہیں کیا۔ ہمیں اس تہخانے تک لے جاؤ جہاں بتوں کو نظر کیا جانے والا سونا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ مہا پجاری لاچاری کی حالت میں مندر کی بھول بھلائیوں سے گزرتے ہوئے ان افسران کو تہخانے میں لے گیا۔ وہاں پر سونے کے ڈھیر دیکھ کر تینوں افسران کی آنکھ حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ جنرل ابو شام نے مروب ہوتے ہوئے کہا، میں نے اپنی سپاہیانہ زندگی میں کئی فوجی مہمات سر کی ہیں۔ بے تحاشا مال غنیمت میرے ہاتھوں سے سپاہیوں میں تقسیم ہوا ہے، لیکن اتنا بڑا سونے کا ذخیرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ شاید دمشق کے بیت المال میں بھی سونے کا اتنا ذخیرہ نہ ہو۔ تہخانے کا دیدار کرنے کے بعد تینوں افسران مندر سے نکل آئے۔ ابو یزید نے سابق حکمران دیبل کو کھانے کا بندوبست کرنے کا حکم دینے کے بعد کہا، سپاہیوں کو تو شاید اس وقت تک بھوک نہیں لگے گی جب تک وہ اپنی شہوت نہ مٹا لیں۔ خیر، شہر میں گائیں کثرت سے نظر آ رہی ہیں۔ ہمارے لشکر کو خوراک کی کوئی کمی نہ ہوگی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد مال غنیمت سپاہیوں میں تقسیم کر کے سونے کے ذخائر منتخب کردہ لونڈیاں اور غلام فوری طور پہ بصرہ روانہ کر دیں۔ وہاں حجاج بن یوسف شدت سے ہماری فتح کی خوشخبری کے منتظر ہوں گے۔ کھانے کے بعد ہم شہر کا گشت کریں گے۔ امید ہے ہمارے سپاہیوں نے گہری رنگت کی کچھ ہرنیاں ہمارے لیے بھی بچا رکھی ہوں۔ ابو یزید کی یہ بات سن کر دونوں افسران ہنسنے لگے۔ جب یہ سب مندر کے بیرونی حصے میں آ گئے تو جنرل خالد سقفی نے ایک افسر کو حکم دیا کہ سپاہیوں کے ایک دستے کو جنوبی دروازے پر بھیجا جائے تاکہ بن قاسم کو شہر میں بحفاظت لا کر اسے بھی سونے کے عظیم ذخیرے کا دیدار کروایا جائے۔ جنرل ابو شام نے لقمہ دیتے ہوئے کہا، شاید کسی چوکڑی بھرتی سیاہ آنکھوں والی ہرنی پر ہمارے نوجوان بن قاسم کا بھی دل آ جائے۔ یہ تمام باتیں سن کر سب دوبارہ ہنسنے لگے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد پیدل فوج سے چاق و چوبند دستے کے جلووں میں بن قاسم گھوڑے کی پشت پر سوار جنوبی دروازے سے شہر میں داخل ہوا۔ ایک سپاہی نے بن قاسم کے گھوڑے کی باگ تھامی ہوئی تھی۔ گھوڑے کے دائیں بائیں اور پشت پر نیزہ بردار سپاہی فوجی انداز میں چل رہے تھے۔ بن قاسم سہمے ہوئے انداز میں جلتے ہوئے گھروں کو دیکھ رہا تھا جن کے مکین ابھی تک آگ بجھانے میں مصروف تھے۔ شہر کی بہت سی عورتیں ابھی تک سپاہیوں کے چنگل سے بچ کر گلیوں کے سرے پر تعمیر کیے گئے کنووں میں چھلانگ لگا کر اپنی حرمت کو بچانے کی کوشش کر رہی تھیں۔
گھروں کے باہر ضعیف عورتیں اور مرد سروں اور سینوں پر ہاتھ مار مار کر فریاد کر رہے تھے۔ بن قاسم ان کی زبان سمجھنے سے تو قاصر تھا، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سب ان پر ڈھائے گئے ظلم پر نوحہ گناہ ہے۔ اس مفتوحہ شہر کے جنوبی دروازے سے شہر کے مرکز تک آتے ہوئے بن قاسم نے ایسے اندوہناک مناظر دیکھے کہ خوف سے اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ جن مردوں نے اپنی عورتوں اور بیٹیوں کو سپاہیوں کی دست درازی سے بچانا چاہا تھا، ان کے لاشیں جا بجا بکھرے ہوئے تھے۔ جو ابھی تک زندہ تھے وہ تکلیف کی شدت سے کرا رہے تھے۔ شہر کے مرکزی مندر میں تینوں افسران بن قاسم کے منتظر تھے۔ جیسے ہی اس کا گھوڑا مندر کے صدر دروازے کے سامنے پہنچا، جنرل خالد صفی اس کا استقبال کرنے کو آگے بڑھا۔ ایک سپاہی نے رکاب تھام کر بن قاسم کو گھوڑے سے اترنے میں مدد دی۔ جنرل خالد صفی نے بن قاسم کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا، ہم سب خلیفۃ المسلمین اور گورنر بصرہ و خراسان حجاج بن یوسف کے روبرو سرخ روح ہو گئے ہیں۔ آپ نے اس مہم کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے آلات حرب میں سے ایک جزو کی تباہی کا مشاہدہ کیا۔ یہ اسلحہ سندھیوں کے شہروں پر عذاب الہی بن کر اپنا قہر ڈھائے گا۔ ہمارے ماہرین کی سب سے اہم ایجاد آخری معرکے میں جلوہ گر ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی مدد سے ہم کیسے داہر کے ہاتھیوں کی فوج کو بآسانی نیست و نابود کر دیں گے۔ آپ کو سندھ کے سب سے اہم ساحلی تجارتی شہر اور مصروف آبی گزرگاہ کی فتح مبارک ہو۔ آئیں مندر کا پہلا بت آپ توڑیں تاکہ تاریخ آپ کا نام بت شکن کے طور پر محفوظ کر لے۔ یہ کہنے کے بعد خالد صفی بن قاسم کو مندر میں لے آیا، جہاں جنرل ابو حشام اور جنرل ابو یزید بھی موجود تھے۔ مندر کے ایک کونے میں دیبل شہر کا مہا پجاری خوفزدہ حالت میں کھڑا تھا۔ جنرل خالد صفی نے ایک نیزہ بن قاسم کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، لیجئے اس مورتی کی گردن کو توڑ ڈالیے۔ دیکھیں کتنی بھیانک ہے، اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور گلے میں انسانی کھوپڑیوں کی مالا پڑی ہوئی ہے۔ پجاری کا کہنا ہے کہ یہ طاقت و اختیار کی دیوی ہے۔ اس کی گردن توڑ کر ثابت کر دیں کہ تمام اختیار اور طاقت صرف اور صرف اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ خالد صفی کا بیان سن کر بن قاسم کے اوسان بحال ہو گئے۔ اس کے چہرے پر رونق لوٹ آئی۔ اس نے قوت ایمانی کو مجتمع کرتے ہوئے مورتی کی گردن پر نیزے کا وار کیا تو مورتی کی گردن ڈھلک کر نیچے گر گئی۔ مندر کے کونے میں کھڑا مہا پجاری زار و قطار رونے لگا۔ بن قاسم کی بت شکنی کے بعد سپاہیوں نے مندر میں نصب دیگر بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ بتوں کو توڑنے کے بعد فوجی افسران بن قاسم کے ہمراہ مندر کے صدر دروازے پر آ گئے۔ جنرل خالد صفی نے ماتحت افسران کو حکم دیا کہ بتوں سے پاک کرنے کے بعد مندر کو دھلوا کر اسے مسجد کا درجہ دیا جائے۔ آج شام مغرب کی نماز یہیں ادا کی جائے گی۔ آج سے یہ جگہ دیبل کی جامع مسجد کہلائے گی۔ اس گفتگو کے درمیان جنرل خالد صفی بن قاسم کی سوالیہ نظروں کو بھاپ چکا تھا۔ اس نے بہت شفقت بھرے انداز میں بن قاسم کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ شاید کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بن قاسم نے تھوک نکلتے ہوئے کہا، اب جیسا کہ ہم نے شہر فتح کر ہی لیا ہے تو یہاں قتل و غارت اور لوٹ کھسوٹ کا کیا جواز ہے؟ جنرل خالد صفی نے مسکراتے ہوئے کہا، جب بھی کسی نئی قوم پر فتح حاصل کی جائے تو اس کے دل و دماغ میں دہشت بٹھا دینی چاہیے۔ قسم ہے پیدا کرنے والے کی، اگر اس مہم کی سربراہی آپ کے چچا حجاج بن یوسف بذات خود کر رہے ہوتے تو شہر کی ہر گلی میں خون کی نہریں بہہ چکی ہوتی ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، آج شام تک ہمارے سپاہی تھک جائیں گے اور یہ ہنگامہ بھی تھم جائے گا۔ ایک دستاویز آپ کے لیے تیار ہے، آپ اس پر دستخط کر دیں۔ ہم نے ایک تجربہ کار منتظم افسر کو اس شہر کا حاکم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے لشکر کا ایک دستہ مستقل طور پر اس شہر میں رہے گا۔ اب ہمیں بجلی کی سی سرعت کے ساتھ دریائی اور زمینی راستے سے سیوستان، برہمنواہ اور نیرون کوٹ کو فتح کرتے ہوئے اروڑ پہنچنا ہے، جہاں ہمارا سامنا خلافت کے سب سے بڑے دشمن مہاراجہ داہر سے ہونا ہے۔ آپ کے آرام کے لیے ایک پرتعیش گھر خالی کروا لیا گیا ہے، آپ آرام کیجیے، اب آپ سے نماز مغرب کے وقت ملاقات ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد جنرل خالد صفی نے سپاہیوں کو آنکھ کا اشارہ کیا، جنہوں نے ایک دستاویز بن قاسم کے سامنے رکھ دی۔
جس پر اس نے دستخط کر دی۔ اس کے بعد سپاہی بن قاسم کو اس کی عارضی رہائش کی طرف لے گئے۔